لکھا ہے زیارت امیر کبیر حضرت سید علی ہمدانی و ملا طاہر غنی کشمیری۔ تو سر یہ بتائیے کہ پیر رومی نے اقبال کو ان دو بزرگوں کا تعارف جو ہے وہ کیا کروایا؟ حقیقت میں یہ انہی بزرگوں کے ذریعے جن سے خوابیدہ لوگوں کی زندگی کے اندر جو معاملات تھے ان کو بیدار کرنے کے لیے بطور اکسیر حضرت نے ان کا ذکر کیا ہے۔ جیسے شرف النساء کا ذکر ہوا اور اس کے بعد مردوں میں سے سید علی ہمدانی اور ملا طاہر غنی کشمیری ان کا تعارف جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے۔ یہ دونوں کشمیری ہیں، دونوں کشمیری اور حضرت علامہ بھی کشمیری ہیں، بے شک برہمن، بالکل اسی سے، بلکہ وہ ایک سید جو فلسفہ جو ہے وہ اس سے مرعوب تھا، وہ جب سامنے آیا تو حضرت اقبال نے وہاں اپنا نسب بھی یہ برہمن والا بتایا۔ بالکل ایسے آپ نے وہاں واضح کیا کہ میں اصل کا خاص سو مناتی، آبا میرے لاتی و مناتی، تو سید رسول ہاشمی کی اولاد، میری کف خاک برہمن ذات۔ سبحان اللہ، تو انہوں نے اس کے اندر واضح کر دیا تھا۔ بالکل ایسے۔ تو اس لیے لیکن اصل میں جو قومیں ہیں وہ نسب سے بھی نہیں بنتی، وطن سے بھی نہیں بنتی۔ یہی اسلام کی تھیوری پورے کلام اقبال اور کلام مولانا روم کے اندر موجود ہے۔ تو اس میں زیارت امیر کبیر حضرت سید علی ہمدانی اور ملا طاہر غنی کشمیری، حرف رومی در دلم سوزے فگن۔ تو کہتے ہیں، اقبال فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت نے پیر روم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شرف النساء کے بارے میں بتایا، تو کہتے ہیں ان کے حروف نے، ان کی بات نے میرے دل میں ایک ہلچل مچا دی، سوز پیدا کر دی۔ پنجاب آن زمین ارجمن۔ فرماتے ہیں کیا پنجاب ہے، کتنا مبارک اور کتنی اچھی سرزمین ہے اس کی۔ از تپے یاراں تپیدم در بہشت۔ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد آ گئی پنجاب کی اور میں بہشت میں تڑپ کے رہ گیا۔ کوہنا غم ہارا خریدم در بہشت۔ اور پرانے دردوں کو میں نے بہشت میں بھی ایک دفعہ پھر خرید لیا۔ صحیح۔ تا دراں گلشن صدائے درد من۔ حتیٰ کہ وہاں پہ اس گلشن میں ایک صدائے درد مند آئی۔ از کنارے حوض کوثر شد بلند۔ اور وہ کہاں سے آئی؟ حوض کوثر کے کنارے سے وہ صدا بلند ہوئی۔ سر یہ غنی کا شعر لیا جا رہا ہے۔ جمع کردم مشت خاشاکے کہ سوزم خیشرا۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ میں نے مشت خاک یا مشت خاشاکے بلکہ لکھا ہے کہ چند تنکے میں نے جمع کیے تھے تاکہ میں جلوں اس کے سوز سے۔ گل گما دارن کے بندم آشیاں در گلستان۔ کہتے ہیں پھول یہ گمان کر رہا تھا کہ میں شاید گلستان میں آشیانہ بنانا چاہ رہا ہوں، تو میں نے اس جہان کے لیے نہیں بنایا تھا، جو کچھ میں نے حاصل وصول کیا ہے وہ اپنے آپ کو جلانے کے لیے، ماں سوا کو ختم کرنے کے لیے میں نے کیا ہے۔ سر گفت رومی آنچے می آید نگر۔ تو پیر رومی فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اے اقبال، جو کچھ تجھے نظر آتا ہے نا، گفت رومی آنچ می آید نگر، جو سامنے آ رہا ہے اس کی طرف توجہ کر اب۔ دل مدے با آنچے با گزشتہ پسر۔ اور جو کچھ گزر گیا ہے نا، بات ہوئی ہے، اس کو بھول آگے دیکھ۔ سر ٹھیک ہے۔ شاعر رنگین نوا طاہر غنی۔ فرماتے ہیں یہ جو شعر تو نے سنا ہے نا، یہ طاہر غنی کا ہے۔ فقر او باطن غنی ظاہر غنی۔ فرماتے ہیں اس کا فقر کیسا تھا، جس کا ظاہر بھی غنی ہے، باطن بھی غنی ہے۔ نغمہ می خاند آن مست مدام۔ اور یہ کیا کرتا ہے؟ نغمہ می خاند، یہ نغمہ گاتا ہے یا شاعری بیان کرتا ہے، اور مست مدام ہے، ہمیشہ مست رہنے والا ہے۔ در حضور سید والا مقام۔ اور یہ کہاں پہ یہ شعر سنا رہا ہے؟ سید والا مقام کے آگے، یعنی سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہ کلام پڑھ رہا ہے۔ اب ان کی تعریف کی جا رہی ہے، سید السادات سالار عجم۔ واہ! فرماتے ہیں کہ سید ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ سیدوں کے سردار ہیں اور عجم کے سالار ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دست او میں مارے تقدیر امم۔ فرماتے ہیں امتوں کی تقدیر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ اللہ سر یہ بعض لوگ تو اب ان پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں علامہ نے کیا فرما دیا ہے کہ ان کے ہاتھ میں تقدیر ہے، تقدیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یعنی حضرت سید علی ہمدانی کے ہاتھ میں۔ سر جی اصل میں نا پروفیسر صاحب ایک بات یاد رکھیں، سر اللہ جل مجدہ، ایک حدیث قدسی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ بالکل۔ تو اس کے اندر آگے چل کے آتا ہے فکنت، بالکل قرب نوافل، فکنت یدہ التی یبطش بہا، میں وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، وہ قدم ہوتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، آنکھیں اور سماعت ساری چیزیں کر کے نا۔ تو اس کے بعد آگے کہا کہ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، وہ بندہ اگر مانگ دے نا تو میں ضرور ضرور جو ہے وہ عطا کرتا ہوں۔ بالکل۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جو تقدیر اور اس کے تمام فیصلے اور چیزیں ہیں
حتیٰ کہ عرفاء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ ایک تقدیر جب بدلتی ہے تو وہ بھی تقدیر میں لکھا ہی ہوتا ہے کہ وہ بدلے گی. بالکل ایسے, اور خود ہی بدلتا بھی ہے, وہ خود ہی وہ بدلتا بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تقدیر اور یہ سارے جو معاملات ہیں, قوامیس, اللہ اپنے بندوں کے ہاتھ میں بطور کرامت بھی عطا فرما دیتا ہے, اور اسی کو یہ جو اللہ ہاتھ بن جاتا ہے, حضرت اقبال نے خود بھی کہا ہے, مولا حیدر کرار کے ہاتھ کے ساتھ جب وہ طاقت کے ساتھ وہ باب خیبر اور وہ ساری چیزیں اکھاڑ دی گئیں, تو حضرت اقبال نے کہا ہے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ, ایسے غالب و کار آفریں کار کشا و کار ساز, اور اسی طرح بوئے اسد اللہ کی بات ہے, اور اسی طرح جو آپ نے کہا ہے کہ تیرے خیال میں ہے گر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر والی بات جو ہے کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری, تو یہ اصل میں وہ طاقتیں ہیں. پھر حضرت عمر ابن خطاب, آپ مسجد نبوی میں حضرت ساریہ, آپ نہاون میں لشکر لے کر گئے ہیں ہزاروں میل دور, اور آپ وہاں خطبہ کے دوران ایک جملہ مستانفہ, ایک ایکسٹرنل جملہ کہتے ہیں کہ یا ساریہ الجبل یا ساریۃ الجبل, اس سے مراد یہ ہے کہ وہ وہاں پہ دیکھ بھی رہے تھے اور وہاں سے انہوں نے تصرف کیا کہ ہزاروں میل دور جدید کمیونیکیشن کا یا آئی ٹی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, یہ وہ بصیرت ہے یا وہ طاقت فراست المومن ینظر بنور اللہ. اسی لیے یہ جو تقدیر کے معاملات ہیں, بلکہ اس میں ایک اور طاقت کا آپ دیکھیں, سورہ سبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس چیز کو بڑا واضح کر دیا ہے. حضرت سلیمان کی محفل میں ان کی امت کا کتاب کا علم رکھنے والا آصف بن برقیہ, ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے, آپ نے جن نے کہا عفریت من الجن, کہا کہ میں محفل برخاست ہونے تک, لیکن ایک آدمی اندہ علم الکتاب کی بات تھی, جس کے پاس ان کی کتاب کا علم تھا, اس نے کہا یہ دیکھیں پلک جھپکنے میں دیکھا وہ لے کر آ گیا. بالکل ایسے. تو یہ وہ طاقت ہے جو طاقتیں اللہ جل مجدہ عطا کرتا ہے, خود عطا کرتے ہیں. اور یہ جو تقدیر اور یہ چیزیں, یہ دست او معمار تقدیر امم, کہ ان کا ہاتھ جو ہے امتوں کی تقدیروں کا معمار تھا. تو یہ اللہ والوں کے اندر اللہ تعالیٰ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي والا جو اثر ہے اور رنگ ہے, وہ چیز نظر آتی ہے. اچھا, اس میں اقبال نے, حضرت اقبال کے کلام سے میں ایک اور شعر لوں گا کہ انہوں نے بڑا طنز بھی کیا ہے ان لوگوں پہ جن کی سوچ اتنی سطحی ہے کہ وہ اس تقدیر کو دیکھ کر خود تن بتقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز, تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر, آج جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. ایسے بالکل ایسے. اور ایک اور جگہ پہ کہا کہ تقدیر کے پابند ہیں, یعنی یہ نفس کے جو غلام ہیں ان کا سوچنے کا انداز بدل گیا ہے, انداز ہی بدل گیا ہے. بالکل ایسے. کہ تقدیر کے پابند کون سے ہیں؟ نباتات و جمادات. مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند. تو اقبال کا جو فلسفہ تقدیر ہے وہ عام سطحی انداز میں سوچنے والے لوگوں سے قدرے مختلف ہے, اور وہ ایکسپلور یہاں پہ اس کی ریفلیکشن آ رہی ہے کہ سید السادات سالار عجم دست او معمار تقدیر امم, آگے تا غزالی درس اللہ گرفت. فرماتے ہیں جب غزالی نے بھی اللہ کا درس لیا, ذکر و فکر از دود مان او گرفت, تو انہوں نے بھی ذکر و فکر اسی خاندان سے لیا ہوا ہے, سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے. مرشد آن کشور مینو نظیر. فرماتے ہیں کہ یہ حضرت سید حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ مرشد تھے کشور مینو نظیر کے, اس جنت نظیر ملک کے, یعنی کشمیر کی بات کر رہے ہیں آپ, وہاں کے بزرگ ہیں سر. میر و درویش و سلاطین را مشیر. اور کس کس کے مشیر تھے؟ امیروں کے بھی, سلاطین کے بھی, سب کے, درویشوں کے بھی. یعنی جو بھی ان کی بارگاہ میں آیا اس سے کچھ نہ کچھ بادشاہوں تک لوگ مشورے لیتے تھے. اللہ اکبر. خطہ را آن شاہ دریا آستین. دریا آستین فیاض کو کہتے ہیں. فرماتے ہیں اس خطے کو اس فیاض شخصیت نے داد, علم و سنت, تہذیب و دین. کیا کیا دیا؟ علم بھی دیا, سنت بھی دی, تہذیب بھی دی, دین بھی دیا. ڈائیورسیفائیڈ. جی سر, بالکل متنوع فیض دیا. آفرید عام مرد ایران صغیر. فرماتے ہیں اس مرد نے کشمیر کو ایران صغیر بنا دیا. با ہنرہائے غریب و دل پذیر. اور دل پذیر اور عجیب و غریب, یعنی نئے نئے اس کو جو فن ہیں وہ عطا کیے. جی سر. یک نگاہ او کو شاید صد گرا. سبحان اللہ. یہ پیر رومی فرما رہے ہیں اقبال کو کہ سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نگاہ سینکڑوں گریں کھولتی ہے. اللہ سینکڑوں گریں کھول دیتی ہے. خیز و تیرش راہ بدل راہ بدے. فرماتے ہیں اقبال ہے میرے بچے اٹھ, ان کی نگاہ سینکڑوں گریں کھولتی ہیں, ان کے سامنے جا تاکہ تیرے دل میں بھی ان کی نظر کا کوئی تیر لگے.
سینہ بکشائے کہ یہ یا کہا شغم 7 سال علی، وہی حضرت اقبال نے جو کہا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، بلکہ وہ مرد ہور کے عنوان میں تو آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے کہا کہ می نرویت تخم دل عذاب و گل بے نگاہ از خداوندان دل، کہ یہ دل کا جو بیج ہے نا یہ پانی مٹی سے نہیں، یہ کسی اللہ والے کی نگاہ سے۔ سر وہ بے خداوندان دل وہاں پہ فرما رہے ہیں، اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ بے تجلی مرد دانا راہ نہ برد، فرماتے ہیں کسی صاحب تجلی کے بغیر جتنا بھی کوئی بڑا دانا ہو راستہ نہیں پا سکتا۔ از لقد کو بے خیال خیش مرد، فرماتے ہیں اپنے نفس کے خیالات کی دلتیاں کھا کھا کے مر جاتا۔ تو یہ پروفیسر یہ وہ بنیادی تعارف ہے جو کشمیر کی دھرتی پہ سید علی ہمدانی اور ملا طاہر غنی کشمیری کا جو فیض ہے، اور آخر میں حضرت اقبال نے تو سید علی ہمدانی کے بڑے بڑے رنگ ہمیں بتا دیے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمارے لیے سبق اس کے اندر یہی ہے کہ ہم بھی اگر چاہتے ہیں کل کے مقدر کو بدلنا، تو پھر ہمیں بھی اس عقل کے گھوڑے دوڑانے کے بجائے ذرا نگاہ کے کمالات بھی ضرور دیکھنے چاہیے، اور تن کی دنیا سے زیادہ من کے سامان کو بھی ساتھ لینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔